نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تو یہ سارے مرحلے یہ ماں اٹھاتی ہے اور اس کے بعد بھی پیدا کر کے ہی صرف وفصالہ فی عامین اور پھر دودھ چھڑانا اس کا 2 سال میں 2 سال تک سمجھ لیں کہ اپنا خون پلاتی ہے اس کو. اور پھر یہ ڈیوٹی ایسی نہیں ہے جو صرف 9 to 5 کی ڈیوٹی ہو آفس جاب ہو کوئی, بلکہ یہ 24 گھنٹے کا ایک معاملہ ہے. 24 گھنٹے کا, نہ رات رات ہے تو نہ دن ہے, نہ دن میں کوئی کام صحیح سے کر سکتی ہے فوکس ہو کے, نہ رات کو پوری رات سو سکتی ہے. جب بھی اس نے دودھ پینا ہے وہ اویلیبل ہے, اب اس کو اویلیبل رہنا ہے. تو یہ جاب ایسی ہے جو مسلسل ہے, اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی ویکینڈ نہیں ہے. اسی عورت کے اوپر ہی ہے کہ وہ اس کو سنبھالے گی, دیکھے گی. اور 2 سال اس لیے کہ 2 سال کی یہ مدت ایک دودھ پلانے کی مدت ہے جو اسلام نے رکھی ہے, اس کے بعد نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ماں کا درجہ اتنا زیادہ ہے. یہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ ابن عمر, میں نے اپنی ماں کو اٹھا کے کمر پہ اٹھا کے حج کرایا, تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ واللہ تو نے اس کی ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تجھے پیدا کرنے میں برداشت کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک, میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا. اللہ کا شکر کیوں آیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ والدین کو بھی تو اللہ نے بنایا نا تمہارے لیے. والدین ایسے ہی نہیں تمہارے لیے اتنی تکلیف برداشت کرتے, اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اور اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے تو وہ کرتے ہیں, ورنہ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کرتا. کتنا ہی پیارا رشتہ ہو, کتنا ہی قریبی رشتہ ہو, آپ دیکھیں کہ لڑکیاں شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, اپنے بچے نہیں ہوتے, تو دوسرے بچے کسی کا کہہ دیں کسی بچے کے لیے وہ اس کو دھلا دے, اس کو صاف کرا دے, اس کا ڈائپر چینج کر دے, نہیں کر سکیں گی. گھن کریں گی, اپنے بچے کو خوش ہو کے کرتے. کسی کے بچے کے لیے نہیں جاگ سکیں گے, اپنے بچے کے لیے روز جاگتے. تو کس نے یہ ڈالی محبت, کس نے یہ ڈالی کیئر ان کے دل کے اندر, کس نے ان کے لیے یہ قربانی دینے کا جذبہ ڈال دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, ورنہ کسی کے گھر پیدا ہو جاتے اللہ نہ یہ محبت ڈالتا, نیچرلی نہ ڈالتا, اور خود پیدا کرنی ہوتی تو 2-4 دن بعد تنگ آ کے اٹھ کے ڈمپسٹر میں پھینک دیتے بچے کو, اپنے ہی بچے کو اٹھا کے پھینک دیتا. لیکن اللہ نے اتنی ڈال دی کہ اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو بھی سہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں گلا. اور 1 دن 2 دن نہیں, مسلسل ہی, اور ساری زندگی ہی 1 دن 2 دن نہیں. اور پھر دیکھیں, پھر اس کے بعد آیا ولی والدیک, شکر ادا کرو والدین کا بھی. والدین کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ ابھی جو میں نے بتایا, شکر کیسے ادا کریں گے؟ دل میں بھی ہوگا, زبان سے بھی ان کا شکریہ ادا ہوگا, ان کی احسان مندی دل میں بھی ہوگا, ان کا ذکر بھی دوسروں کے سامنے اچھا کریں گے, ان کو ریپے بھی کریں گے. یعنی کیسے ریپے کریں گے ان کو, ان کا بدلہ کیسے کریں گے؟ اس کے برابر تو نہیں کر سکتے کبھی بھی, لیکن جتنا بھی کر سکے, کم نہیں ہے وہ, تو پھر کتنا کریں گے؟ یعنی ٹو یور میکس کریں گے, میکسیمم. اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے, لیکن اگر نہیں بڑھ کے کر سکتے برابر تو کرو. یہاں پہ تو برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت عمر کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا میری ماں 10 سال سے میرے گھر میں ہے اور میں نے ان کی بڑی دیکھ بھال کی ہے, بڑا ان کو اچھا رکھا ہے, بڑا ان کا خیال کیا ہے, ان کو وضو کراتا, ان کو کھلاتا, ان کو پلاتا, ان کا خیال کرتا تھا, تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں. وہ بولا کیسے نہیں کیا میں نے حق ادا؟ وہ انہوں نے میرے ساتھ میری دیکھ بھال کی تھی, سارا کچھ کیا تھا, تو میں نے بھی ویسا ہی کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا اس لیے کہ تم نے جب ان کی دیکھ بھال کی تو اس انتظار میں کی کہ کب وہ دنیا سے چلی جائے, اور اس نے جب تیری دیکھ بھال کی تو اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تمہیں زندگی دے. اور
اس دن کے انتظار میں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو، کبھی میرا یہ کام نہ ختم ہو اور میں خیال رکھتی ہی رہوں اس کا، اور اللہ سے دعائیں کر کر کے کہ کبھی یہ بڑا ہو کہ میرے سے دور نہ ہو جائے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ وہ اس کی یہ دعائیں تھی، تمہارا کچھ اور تھا کہ چلو دنیا سے یہ انتظار کہ کب چلی جائے۔ یہ باتیں نہیں سمجھ آتی جب تک انسان خود پیرنٹس نہیں بن جاتا۔ اگر خود پیرنٹس بن جاتا تو بعض دفعہ پیرنٹس زندہ ہی نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ آلریڈی بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے ان کے ساتھ برا۔ حالانکہ ان کو والدین کو وسطی دروازہ کہا گیا جنت کا، یعنی مڈل گیٹ ہے جنت کا۔ تو ایک نوجوان صحابی تھے، وہ مرنے کے قریب تھے، جان ان کی نکلنے کے قریب تھی، تو صحابہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تو ان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوڑایا صحابہ کو کہ کوئی جاؤ دیکھ کے آؤ، اس سے کوئی ناراض ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کو اس نے تکلیف دی ہے کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو وہ گئے دیکھنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کہا کہ راضی ہو جائے۔ اس سے پوچھا کہ تم کیوں ناراض ہو؟ وہ بولی یہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا، اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ پھر جہنم میں چلا جائے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ اب آپ نے ان کو صحابی کو کلمہ پڑھایا تو وہ پڑھ سکے۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، سوچیں، صحابی رسول ہیں، عام بندے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو یہ بھی سن لیں کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہوا؟ کہنا میرے سے قتل ہو گیا۔ ابن عباس کا پتہ نا آپ کو، مفسر قرآن ہے۔ تو کہنے لگا میں کیا کروں؟ تو ابن عباس ظاہرہ وہ کوئی عدالت میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس کو کوئی سزا سنا دیتے یا کچھ ہے، وہ تو ظاہرہ ایک فتویٰ ایک اسکالر جیسے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اس طرح سے پوچھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بتایا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا کیا تو پھر تیری ماں زندہ؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ تو مر چکی ہے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر جاؤ توبہ کرو، صدقہ و خیرات کرو اور نیکی کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اب ابن عباس کے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوڑے آ گئے کہ یہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا کہ بس تمہاری ماں زندہ، اور اس کے بعد تو کہنے لگے کہ میری نظر میں اور کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو اس شخص کے گناہ کو مٹا دیتا سوائے والدین سے حسن سلوک کے۔ یعنی والدین سے حسن سلوک اتنا بڑا نیک عمل ہے، اتنی بڑی اس کی ویلیو ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی اس کا مٹ سکتا ہے۔ کتنا سوچیں یہ شاندار عمل ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے آپ اپنے کسی دوست سے اچھا سلوک کر لیتے ہیں تو ویل اچھی بات ہے۔ آج کل تو خیر دوستوں سے بھی اچھی طرح بات ہو جاتی، والدین سے تو دوستوں کے برابر بھی نہیں بات ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ دیکھیں ماں کی خدمات کا تو ذکر آیا، باپ کی خدمت کا ذکر نہیں۔ اس میں کیا بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اگر سوچیں آپ تو یہ تو باتیں ہی کس کی ہو رہی ہیں؟ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کی۔ تو اسی سے پتہ چل گیا باپ کا رول کیا ہے، تربیت کرنا۔ ٹھیک ہے، تربیت کرنا ہے اس کا رول۔ اور دوسرے یہاں پہ یہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ شکر گزاری، جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ سارا بدلہ دینا یا یہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اگر کسی کے والدین بہت دور ہیں، جیسے بیٹیاں چلی جاتی ہیں یا دنیا سے چلے گئے، تو ان سے کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ تو ان کے لیے دعا کی جائے۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اور اس کے درجے بلند سے بلند ہوتے جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے۔ وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیسے میرے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے جو تیرے لیے کرتا تھا۔ یعنی آپ دعا جو کرتے ہیں اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو قرآن نے ہمیں سکھا دی دعا۔ اس دعا میں اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو پھر اس دعا میں انڈائریکٹلی ہم اپنے لیے بھی بھلائی مانگ رہے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی سلامتی مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ
کہ دعا میں ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرمانا. یہ رحم اس کا اگر وہ ہماری وجہ سے دکھی ہوں گے، ہماری وجہ سے کسی تکلیف میں ہوں گے، تو یہ تو ان پہ رحم نہیں نہ ہوا. یعنی ان کے بڑھاپے پہ اب رحم کر دینا کہ ہماری بھی کوئی تکلیف دہ چیز نہ ان تک پہنچے کہ جس کی وجہ سے وہ دکھی ہوں. اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. ہم خود تو کرتے ہی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سلام پھیرنے سے پہلے ضرور یہ دعا کر لے کریں تاکہ ہم یعنی بھول نہ جائیں. بعض دفعہ ہوتا ہے بعد میں بھول جاتی ہیں، کیونکہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو نماز کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو وہ والدین کا شکر گزار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دعائیں بہت قیمتی ہیں. دعا ان کے لیے کرنی ہے، اپنے بچوں کو اپنے لیے سکھانی ہے. دوسرے جو کوئی اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو قرآن کریم حفظ شروع کر دے تو آپ کے والدین کو قیامت کے دن نور کے تاج پہنائے جائیں گے. کتنے خوش ہوں گے وہ کہ میرے اس بچے کی وجہ سے مجھے نور کے تاج پہنائے جا رہے ہیں. یہاں چلو اگر کسی خاص طور پہ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں بہت پچھتاوے رہ جاتے ہیں کہ ہم وقت ہاتھ سے نکل گیا، ہم تو ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکے، یا جو دور بھی ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں خدمت کا موقع ملتا، تو یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ کریں ان کی طرف سے، کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی حصہ ڈال دیں مسجد میں، کوئی ایسا کام کروا دیں صدقہ جاریہ کا. پھر چوتھا کام یہ کر سکتے ہیں کہ جن سے ان کو محبت تھی ان سے محبت کریں، ان سے حسن سلوک کریں. اور ان میں سب سے فرسٹ کون آ جاتا ہے؟ ہمارے بہن بھائی، کیونکہ والدین کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کریں. پھر درجہ بدرجہ جو ان کے بہن بھائی ہیں، جو ان کے کوئی دوست احباب ہیں، اس طرح سے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ ان کی شکر گزاری کرنی ہے. اس کا بھی حکم قرآن میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی المصیر، الی المصیر، ہماری طرف لوٹنا ہے، میری طرف لوٹنا ہے. کیوں یہ بات کیوں یہاں پہ آ گئی؟ ابھی تو والدین کی بات چل رہی، اللہ کی طرف لوٹنے کی بات کیوں آئی؟ سوچیں کہ ہمیں ایک تاکیدی حکم دیا گیا اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے بعد بتا دیا گیا تم کو ہماری طرف لوٹنا ہے. اس سے کیا ربط بن رہا ہے؟ یعنی اس حکم کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے پورا کیا ہے کہ نہیں اس وصیت کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ کتنی بڑی یہ بات ہے. اور یہاں سے ہمیں، جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت لقمان کا نہیں ہے کلام، اسی لیے کہ یہاں پہ ہے نا الی المصیر اور وہ سینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر حقوق انسان خود اپنے لیے مانگے اور بچوں کو ہر وقت کہتا رہا تمہیں نہیں پتا والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ بات میں اتنا وزن نہیں رہتا. لیکن نا یہ ایک انسان اپنے آپ کو پھر مطلب اس کی اتنی وہ نہیں بات رہ جاتی، ہلکی ہو جاتی ہے اس کی بات. کوئی تیسرا بندہ سمجھائے اور حقوق بتائے تو وہ اچھی بات ہے، اس بات میں پھر وزن ہوگا. کوئی ٹیچر بتا دے، کوئی دوست، کوئی امام، کوئی اس طرح بتائے تو وہ بات زیادہ ان کو سمجھ آئی. اللہ اکبر. اور آپ نے یہ خیر یہ ٹاپک تو بہت دفعہ ہی کور ہوا ہے ہماری، جیسے دوسری ہم نے یہ 5ویں دفعہ قرآن میں یہاں پہ آ رہا ہے یہ ٹاپک کہ والدین کے ساتھ احسان. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی یا اللہ کی شکر گزاری کی جو بات ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کے بعد سیکنڈ پہ والدین کی بات آ جاتی. کیا وجہ؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ کون بنے، سورس کون ہے؟ وہ ہمارے والدین ہیں. والدین نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. تو آپ کو یہ تو حدیث پتہ ہے نا کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا.
انسانوں میں اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا، آپ اس کا احسان ہی نہیں کو سمجھتے، لا یہ کیا چیز ہے، یہ اس نے کیا ہمارے لیے بڑا کر دیا، یہ کیا، اس کا کوئی آپ کے دل میں نہ قدردانی ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی اس کو آپ کچھ کوئی ویلیو دیتے ہیں، تو آپ اللہ کا بھی کیا شکر ادا کر سکتے؟ اس لیے کہ جو آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ کے نہیں کر رہے، تو وہ جو آپ کی نظروں سے غائب ہے بالکل، اس کو کیا شکر آپ ادا کریں گے؟ تو وہ اللہ کا بھی نہیں پھر کر سکتا۔ لیکن اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کے بچوں کے اوپر جو حق ہے والدین کا، اس کی لمٹ کیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں اس آیت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ جن کی فیملیز غیر مسلم ہیں، ان کے پھر وہ خود مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے پھر اب اپنی فیملیز کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ کوشش کریں تمہارے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا جوہد، جہاد، اسٹرائیو کرنا، کوشش کرنا، لڑنا بھی اس کا مطلب ہے، لیکن ہر جگہ لڑنا ہی نہیں ہوتا، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا، پریشر ڈالنا سب اس کے معنی، فورس کرنا کسی کو۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ یعنی اگر وہ فورس کریں تمہیں کس چیز کے اوپر، یا پریشرائز کریں، یا تم سے لڑیں جھگڑیں، تمہیں مجبور کریں کس چیز پہ، الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اس بات کے اوپر پریشرائز کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ آیت ہے، یعنی یہ آیت مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ لقمان علیہ السلام کا نہیں ہے، جس کا ان کو کوئی ما لیس لک، جو نہیں تیرے لیے کوئی اس کا کوئی علم، یعنی تم نہیں اس چیز کو پہچانتے ہو، وہ اللہ کے ساتھ شریک تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب دیکھیں جس وقت یہ پتا چلتا ہے نا کہ والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس میں شرک کی بات ہے، یا اللہ معاف کرے کوئی ایسی بدعت ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی کیا، تو اس میں بھی نہیں ماننا۔ یہ نہیں ہے صرف یہاں پہ کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو کہیں گے تو ہم نے تو نہیں یہ کرنا، یہ نہیں ہے صرف ماننا، بلکہ یہاں پہ یہ بھی ہے مانا کہ اگر وہ اللہ کے کسی بھی حکم کو توڑنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ شرک کا ہی حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرک کی مانندی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت شروع کر دیں، اللہ کا حکم تو ٹوٹے میری والدین کا نہ ٹوٹے، ہے نا، یہ شرک ہی ہے، ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ یہ اس کی دلیل چاہتے ہیں، مثلا اگر کوئی اپنے نفس کی پوجا شروع کرتا ہے، نفس کے کہنے پہ حرام کر رہا ہے، نفس کے کہنے پہ منمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یا تم نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، سورہ فرقان میں تھا نا۔ تو یعنی کیسے وہ اس کے سامنے کوئی جھکتا تو نہیں ہے، اپنے نفس کے سامنے اٹھ کے صبح کو میں اپنے نفس کے آگے نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے نفس کے آگے پوجا کر رہا ہوں، کیسے نفس کی پوجا ہوتی ہے؟ نفس کی خواہشات چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، چاہے اللہ کا حکم اس میں ٹوٹ رہا ہو، اللہ کا حکم کچھ ہے نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، میں نفس کی مانتی جاؤں تو یہ شرک ہی تو ہے۔ استغفر اللہ، اپنے نفس کو معبود کا درجہ دے دیا نا، خدا بنا لیا اپنے معبود کو۔ اور ہم اپنی زبانوں میں بھی بولتے ہیں بھئی اس کا خدا تو پیسہ ہے، کہتے ہیں نا، یہ ایسی غلط بات نہیں ہے، واقعی خدا بنا لیتے ہیں پیسے کو، پیسے کی خاطر چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے نا، بس کر لیں گے، جو مرضی کرنا پڑ جائے، حرام کھائیں گے حلال کھائیں گے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب بتوں سے ہی نہیں صرف ان کے ذریعے شرک ہوتا، بلکہ جب محبت کے اندر کسی کو ایسا درجہ دے دیا جائے، یا اطاعت کے اندر کسی کو ایسا درجہ دے دیا جائے جو اللہ کا مقام ہے، تو وہ بھی شرک ہے۔ فلا تطعہما، تو ان دونوں کو کی بات نہیں ماننی۔ بچے کو کوئی والدین کہیں بچی کو کہ آپ نے حجاب نہیں لینا، کیونکہ آج کل بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تو ہم آپ کی سیفٹی کے لیے کہہ رہے ہیں آپ حجاب اتار دو، تو فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا حق اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا،
لیکن اب کیا ہوتا کیا ہے، جب کسی کو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اس کی پوجا کرو یا ہم تمہیں اسے منع کرتے ہیں یا مسجد نہیں جانا، حالات بڑے خراب ہیں مسجدوں کے اندر، یہ مسئلے ہو رہے ہیں، تو کسی نے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا مسجد جانے سے منع کیا، مسجد جا کے کیا کرنا ہے جب وہاں پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ سیف نہیں ہے جگہ. تو اس وقت پھر بچے نا ریٹیلیٹ کرتے ہیں، بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس سے روک رہے ہیں، اور یہ کیسے ماں باپ ہیں اور کتنے برے ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمیں اس طرح سے ہمارے اللہ کی ہم راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں. اب ایک شرک کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو دوسرا بھی ساتھ سینیریو بتا رہی ہوں نا کہ جب ماں باپ واضح کلیئرلی اللہ کے احکامات کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں بچوں کو. لے لو نا تم سود پہ کھا، کیا ہو گیا اس کے اندر، جب ساروں نہیں لیا ہوا تم کیوں نہیں لیتے؟ ان کو مجبور کر رہے ہیں، بچہ نہیں لینا چاہ رہا، ماں باپ مجبور کرنے میں لگے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ پھر ان کے اندر اطاعت نہیں کرنی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بیلنس بتایا نا کہ پھر کرنا کیا ہے، پھر کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کیا ان کے آگے کھڑے ہو جانا ہے اور ان کو چار سنانی ہے کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں اور آپ کیسے لوگ ہیں، یا اگر وہ مسلمان نہیں ہے اللہ معاف کرے تو پھر بھی وہ کہنا آپ کیا، آپ تو مشرک لوگ ہیں، آپ لوگ تو ایسے لوگ ہیں، آپ تو برے لوگ ہیں، اور آپ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کیا یہ ہے. مطلب ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، اچھائی کا معاملہ، اچھے طریقے کے ساتھ. یعنی ایک طرف یہ بھی تاکید کر دی گئی کہ آپ نے ایسی صورت میں والدین کا کہنا نہیں مانا، دوسری طرف یہ بھی لمٹ لگا دی گئی کہ بدتمیزی پہ نہیں اتر آنا، چاہے وہ کافر مشرک ہی ہوں، ایسی صورت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. معروف کون سا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی نیکی، یعنی ایسی جس کو سب لوگ کہیں کہ یہ اچھا معاملہ ہے، یہ اچھا سلوک ہے. کسی سے بھی پوچھو تو ان کی خدمت بھی کرو، ان کی ضروریات کا بھی خیال کرو، ان کے ادب بھی کرو. یہ کوئی رائٹ نہیں دے دیتا کہ مثلاً کسی کے والدین اس کو بدعات کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بدعتیں کرنا یہ تو ہمارا رواج ہے، اور ہٹتے ہی نہیں ہیں. اور بچی اب سمجھ گئی ہے بات کو کہ یہ نہیں صحیح ہے. اب وہ بچی کھڑی ہو کے وہ تقریریں کرنے لگے اور والدین کوئی برا بھلا کہنے لگے، یہ نہیں پھر اس کے لیے جائز ہو جاتا. لیکن وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی نہیں ان کی کرنی. پیروی دیکھیں، یاد رکھیں قرآن پاک میں جہاں جہاں والدین کے حقوق کی بات آئی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی. ان کی اطاعت کا کہیں بھی نہیں آیا کہ ان کی اطاعت کرنا، یہ نہیں آیا. کیونکہ والدین کی نہیں، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ من انابا الیہ، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اس کی پیروی کرو، جو ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کا ہو چکا ہو، فالو اس کے راستے کو کرنا. اگر والدین ایسے ہیں تو والدین کی بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں. اگر والدین ایسے نہیں ہیں اور وہ برائی کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر نہیں ماننی. تو ان کو تو نہیں پتا، مگر تمہیں تو پتا ہے نا کہ یہ شرک ہے. اسی لیے آپ نے کہا نا مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ تمہارے علم کے اندر نہیں ہے یہ اللہ کے شریک، تو تم اندھے دھند ہو کے یہ نہیں کہو گے کہ میری ماں باپ نے کہا میں کیا کروں، میں بڑی مجبور ہوں. تب بھی آپ نے اللہ ہی کی ماننی ہے. اس کی شان نزول میں پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ پچھلی اس میں بھی کہ سعد بن مالک مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کی ماں جو تھی بڑے لاڈلے تھے، ماں بڑی محبت کرتی تھی. تو ماں نے کہا تھا کہ بڑے اطاعت گزار بھی تھے. تو ماں نے کہا تھا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کچھ بھی، بھوکی مر جاؤں گی اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا. اسلام چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی پیوں گی. تو ان کو یہ تھا اللہ اگر یہ مر گئی تو کیا ہوگا، میں اپنی ماں کا قاتل ہو جاؤں. بہت تنگ دل ہوئے تھے، بہت تنگ دل ہوئے. خوش آمدید کریں، منتیں کریں، لیکن ماں بھی اپنی ضد سے نہیں باز آ رہی تھی. تو کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن ماں بھی نہیں باز آئی. اس نے 3 دن کا فاقہ کر لیا، 3 دن فاقے سے رہی اور اس کی حالت بھی خراب ہو گئی. تو پھر ماں کے پاس گئے، کہنے لگے میری اچھی اماں جان سن لیں، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں. واللہ ایک نہیں، آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور اس بھوک پیاس میں کہ کر کے ساری نہیں
निकल जाए तो भी मैं आखिरी दम तक अपने दीन से नहीं फिरूंगा। या फिर माँ मायूस हुई, माँ ने देख लिया कि बेटा तो इतना ज्यादा इसके अंदर ये चीज है कि मैंने इसी दीन के ऊपर रहना है, तो फिर माँ ने छोड़ दिया अपना फाका। बाद में अल्लाह ताला ने उनको भी तौफीक दे दी थी कि वो मुसलमान हो गई। लेकिन कितना बड़ा आजमाइश होती है, कितना बड़ा इम्तिहान होता है जब माँ बाप मजबूर करने लगते हैं कि आप ये दीन का रास्ता छोड़ो, और तुम क्या मुल्ला नहीं बन गई हो, और तुम क्या हर वक्त कुरान लेके बैठी रहती हो, और तुम क्या ये कर रही। नहीं, अब उस वक्त देखिए यहाँ पे एक बीच का रास्ता हमें बता दिया ना, तो इसमें हमें ये हिकमत पता चलती है कि हम बीच का कोई रास्ता निकालें। उनके साथ अच्छा भी करना है, साथ वो वाला काम भी नहीं करना जिससे वो मना कर रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं करना अब आकर आप क्वेश्चन पूछे, हमारे माँ बाप तो ये कह रहे हैं, अब हम बताएं अल्लाह का तो ये हुक्म है कि ये हराम है, तो माँ बाप जब ये कहते हैं तो माँ बाप की मानू कि अल्लाह की मानू। नहीं, आप बीच का रास्ता निकालें, माँ बाप को भी नहीं नाराज करना है और अल्लाह ताला का भी हुक्म पूरा करना है। बीच का रास्ता देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हमें सोल्यूशन दिया गया, उनके साथ अच्छे भी रहना है लेकिन साथ उनकी बात भी नहीं माननी। समझ आ गई बात। अब ये नहीं करना कि उठा के उनको ओल्ड होम में फेंका के तो ये मुशरिक है। देखिए हजरत तो अस्मा जो थी, उनकी अस्मा बिनते अबू बकर, तो उनकी अम्मी जो थी वो मुशरिका थी। जब वो आई मदीना उनसे मिलने के लिए, तो वो आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए कि मैं क्या करूं, मेरी माँ तो मुशरिका है, माँ तो तहफ़ भी लेकर आई है, माँ आई है, मैं माँ की खिदमत करूं कि नहीं करूं, क्या इनके साथ सलूक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो। अब तो इसका मतलब ये नहीं अगर वो मुशरिका है तो फिर अब उनके साथ ताल्लुक करके बैठ जाएं और उनकी कोई बात ना सुने। और लेकिन देखें साथ ये भी बता दिया गया चूंकि जब कोई मुशरिक के साथ आप उठे बैठेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, कुछ है, कोई ये ना हो कि वो उसका कोई असर हो जाए, तो आपने उस वक्त कंपनी रखनी है उन लोगों की जो मन अनाबा इलई है, जो नेक कंपनी है, ताकि वो आपके ऊपर जो उसके असरात हुए अब ये असरात खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक ये भी बात पीछे रह गई कि यहाँ पे माँ बाप की जो बात आई, आपने एक बात नोट की कि माँ की कितनी बातें आई हैं यहाँ पे और बाप की कितनी आई हैं। आयत नंबर 14 में गिन के बताएं माँ की कितनी आई। पहले वालिदई में माँ आ गई, फिर हमलत हूँ उम्मुहु वहनन अला वहनन में माँ आ गई 2 हो गई, और फिसालु में 3 हो गई, फिर वली वालिदई ये 4 हो गई। और बाप की कितनी आई, पहली भी वालिदई इसमें बाप की आई, और आखिरी जो वली वालिदई इसमें आई, तो 2 दफा बाप की आई, 4 दफा माँ की आई। इससे पता चलता है कि माँ का हक डबल है बाप से। इताअत के अंदर नहीं आप ये कहेंगे कि माँ की इताअत पहले और बाप की नहीं मैं करूंगा इताअत, ऐसे नहीं है, मगर हक में खिदमत में माँ का दर्जा बाप से ज्यादा है। इसीलिए उसने सलूक में जब किसी आदमी ने पूछा था कि मेरे बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट उसने सलूक का हकदार कौन है, मेरे ख्याल में आज के वक्त में तो सोचते हैं कि बाहर के लोग या दोस्त है बाप, उनके साथ हंस हंस के और वालिदैन के साथ हम तेवरी चढ़ा लेते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार माँ का फरमाया, चौथी दफा फिर बाप का फरमाया। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि माँ का हक डबल। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आया खास तौर पे फिर दुनिया के अल्फाज आए, वह साहिब हुमा मारूफा भी हो सकता था, फिर दुनिया मारूफा। ये क्यों आया, इसलिए कि इसमें ये पता चल रहा है कि ये तुम्हारा साथ सिर्फ फिर दुनिया का है, यहाँ पे बस तुम इनके साथ अच्छा इनके साथ रह लो, क्योंकि अगर ये काफिर ही मर गए तो आखिरत में तुम्हारा इनका साथ नहीं होना, वहां पे अलग अलग रास्ते होंगे। अल्लाह अकबर। तो कंपनी किनकी कंपनी उनको देनी है, उनको साथ रहना है, उनके साथ टाइम गुजारना है, उनकी खिदमत भी करनी है, उनकी कोई जरूरत हो वो भी पूरी करनी है, वो सब इसमें आ गया वसाहिब हुमा। ठीक है, मुसाहबत जो है ना वो फिजिकल है, लेकिन उसके बाद इत्तेबा किसकी करनी है वो आ गया कि दिल किसके साथ होना चाहिए। फिजिकली तो उनके साथ है मगर दिल किसके साथ, दिल नहीं उनकी तरफ हो गया कि दिल में भी अब उनके वाले अकायद के लिए कोई रिस्पेक्ट आने लगे, नहीं उनमें से, लेकिन काटना नहीं है खुद को। इतना प्यारा बैलेंस देता है ना हमारा दीन। और इसमें देखें
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سما الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، میری طرف لوٹنا ہے، میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا جو تم کرتے رہے ہو عمل، تم سب کو پلٹ کے میرے پاس آنا، تم نے بھی اور تمہارے والدین نے بھی، سب کا پھر حساب ہو جائے گا۔ اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے۔ وعدہ کس سے ہے اور وعید کس کے لیے؟ وعدہ ہے اولاد سے جو مسلمان ہو چکی، کہ تم کو وہاں پہ پھر اجر عظیم ملے گا اس کے بدلے میں کہ تم نے اتنے پریشر، اتنا، دیکھیں معمولی لفظ نہیں آیا، جاہدہ کہا آیا ہے، یعنی بہت زیادہ ان کی طرف سے فورس، ان کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا نہیں وہ کہتے تھے، دھمکیاں دینا، پریشرائز کرنا، آنکھ کر دینا، ملنا جلنا چھوڑنے کی کوشش کرنا، بچی کو بالکل آؤٹ کاسٹ کر دینا، یہ سب چیزیں ہیں، تو تمہیں اجر عظیم ملے گا، تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ اور والدین کے لیے وعید بھی ہے۔ وعید کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک دھمکی ہے ان کے لیے کہ تم بچ کے کہاں جاؤ گے، آج تم اپنے بچے کو مجبور کر رہے ہو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی تم کو۔